اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے معزز مشران حسن خیل اور خاص کر چرسدہ جرنلسٹ اور صحافی برادران کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دے کر یہاں پر پریس کانفرنس کرنے کا موقع دیا۔ چرسدہ کے عوام کو معلوم ہے کہ 3 ستمبر پر پڑانگ حسن خیل میں ایک خونی واقعہ پیش آیا جس میں 2 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں عوام کو اس سے آگاہ کروں، اس کے پس پردہ محرکات کیا تھے، اس کے پیچھے کون تھے اور وہ کس غرض سے آئے تھے۔ تو 3 ستمبر کا جو یہ واقعہ ہوا، اس کے بنیادی وجہ ہمارے علاقے میں جو جرائم پیشہ افراد ہیں، خاص کر منشیات فروش ہیں، اس کے بارے میں نے 16 جون کو اپنے حجرہ حسن خیل میں اپنی قوم کے مشران کی وساطت سے ایک پروگرام کیا اور ہم نے اس میں منشیات فروشوں کے بارے میں اور اس کے انسداد کی منشیات کے روکنے کے بارے میں ہم نے لائحہ عمل طے کیا اور ہم نے کلم کلا اعلان کیا کہ خاص کر جو آئس چرسدہ میں جو لوگ دھندا کر رہے ہیں ان کے خلاف سارے چرسدہ کے عوام خاص کر حسن خیل کڑے ہو کر آواز بلند کریں۔ تو میرے قریب ایک پی ٹی آئی کا ممبر ہے تحصیل صدر عابد خان، اس کے حجرے میں جو ہمارے گاؤں کی تقریباً 40-50 میٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے حجرے میں یہ دھندا کلم کلا چلتا رہتا ہے۔ تو ہم نے ان کو انتباہ کیا کہ یہ ناسور جو عابد خان کے حجرے میں چل رہا ہے اس کا سپورٹ جو کر رہے ہیں اور جو بندے ان کے پاس آتے ہیں انہوں نے بٹھائے اپنی حجرے میں۔ اس سے میں جا کے عابد خان سے ملا اور یہ 26 جولائی کا تھا۔ 26 جولائی کو میں عابد خان کے پاس گیا اور ان کو سمجھایا کہ بھائی آپ کے حجرے میں یہ بطخور وغیرہ جو بیٹھے ہیں اپنی بٹائے ہیں، منشیات، شراب نوشی، جوا، ہر قسم کے، یہاں تک کہ بچے بھی وہاں پہ جاتے تھے، ان پہ منفی قسم کے اثرات مرتب ہوتے تھے، جنسی بے فعلی بھی ہوتے تھے اس حجرے میں۔ تو میں نے اسے سمجھایا کہ آپ اپنے بندوں کو سمجھائے کہ یہ منفی سرگرمیاں چھوڑ دیں، راہ راست پر آ جائیں۔ اور یہ جو ہمارے علاقے کے جوان ہیں، نئی جنریشن ہے، یہ خاص کر آئس کے نشے میں مبتلا ہیں، یہ تباہ ہو رہے ہیں، اس کے مستقبل کا خیال رکھیں، ان کو بچانا چاہیے۔ تو عابد خان نے مجھے بتایا کہ میں اپنے بندے کو سمجھا دوں۔ تو میں آیا واپس اپنے حجرے میں، اپنے بندوں کو اعتماد میں بھی لیا کہ میں نے اس سے بات کی ہے، انشاءاللہ یہ ناسور ختم ہو جائے گا۔ تو 1 اگست عید الاضحیٰ آیا۔ 4 اگست کو ہماری پیچھے عابد خان نے ایک بندہ بھیجا جس کا نام تھا اجمل ولد یوسف، سکنہ سافر خیل۔ تقریباً رات 10:30 بجے مجھے اپنے بندے نے بتایا کہ آپ کے محلے میں ایک لڑکا گھومتا پھرتا ہے، اس کی چہرہ ڈانپ ہے اور بندوق بھی ہے اس کے پاس۔ تو میں نے اپنے بندوں کو بتایا کہ یہ آدمی جاؤ پکڑو، یہ کون ہے، کس غرض سے آیا ہے۔ تو میرے بندوں نے انہیں پکڑ کر جب اس کا چہرہ کھولا تو وہ عابد خان کا ہمسایہ تھا جس کا نام اجمل ولد یوسف تھا۔ میں نے اپنے حجرے میں بند کر کے پولیس کو اطلاع دی کہ ایک اجرتی ہمارے پیچھے عابد خان اور عطا اللہ عرف عطاگی ولد امان اللہ، اس نے اقرار کیا کہ اس دونوں بندوں نے آپ کو قتل کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔
تو میں نے پولیس کو اطلاع دی، اس بندے کو ہینڈ اوور کر دیا، یعنی اجمل کو میں نے پولیس کے حوالے کر دیا، اس نے تانے میں بند کیا، اور میں نے روزنامچہ میں بھی اپنا رپورٹ درج کرایا، جو یہ ثبوت ہے، یہ اس اجرتی جو ہم نے پکڑا ہے اس کا ثبوت ہے، تانے میں بھی ہے، اور یہ منظم گروہ ہے، ایک اجمل نہیں ہے، اس کے ساتھ اشتہاری مجرمان بھی ہے، اور عابد خان کی حجرہ جو ہے اس کا مستقل ٹھکانہ ہے۔ وقتاً فوقتاً جو واردات کرتے ہیں وہ اس حجرے میں جمع ہو جاتے ہیں، اس سے وہ پلان بناتے ہیں ادھر، اور پھر جاتے ہیں علاقے میں، وہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بابڑا میں ٹرانسفارمر جو حکومت کا اثاثہ ہے، اس کو بھی انہوں نے، اس بندوں نے، اس گروہ نے، جو منظم گروہ ہے، اس نے فائرنگ کر کے خراب کیا تھا۔ یہ ایف آئی آر بھی ہے 19/3/2020 کا، اس گروہ نے یہ ٹرانسفارمر فائرنگ کیا، خراب کیا، لوگوں کو بہت تکلیف دی ہے، اور پھر اس میں ایس ڈی او صاحب نے رپورٹ کرائی ہے، یہ ان کا ایف آئی آر ہے 19/3/2020، یہ بھی ان کے اوپر درج ہے۔ یہ اس کے علاوہ بابڑا میں ایک نامی گرامی بہت شریف انسان حاجی سبزلی قصاب، ان سے بھی بتہ وصول کے لیے اس پر دباؤ ڈالا، اس سے بتہ مانگتا تھا تقریباً 1 کروڑ روپیہ، پھر اس نے بتہ انکار کرنے کی صورت میں عطا اللہ اور اس کے ساتھ جو گروپ ہے، اشتہاری مجرمان بھی ہے ان کے ساتھ، اور ان تمام کا سپورٹ عابد خان، وحید خان وغیرہ کر رہے ہیں۔ تو سبزلی کے گھر پر اس نے فائرنگ کی اور ان کو دھمکیاں دی کہ بتا دے دو ورنہ نہ دینے کی صورت میں آپ کو جانی نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو یہ ایف آئی آر انہوں نے درج کرائی ہے 17/7/2020۔ یہ سبزلی، حاجی سبزلی کا بیٹے کی طرف سے اعظم ہے، اس کی طرف سے یہ ایف آئی آر ہے 17/7/2020۔ تو یہ ایک منظم گروہ منظم طریقے سے وارداتیں کر رہے ہیں، اور اس علاقے ان 400 میں روپوش ہے، یہ کہیں نہیں جاتے، کیونکہ ان کے سپورٹر جو ہے نا، وہ کچھ پالیٹیشن ہیں، نامی گرامی ہیں، اور یہ پالیٹیشن اس گروہ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس سے فائدے اٹھاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ پریس کانفرنس کرائی کہ علاقے کے لوگوں کو اور خاص کر انتظامیہ کو اس کا پتہ چلے، اور اس کے جو سپورٹر ہیں، اس کے ٹھکانے ہیں، ان کو بھی، لوگوں کو اور پولیس کو بھی معلومات ہو کہ ان کے ٹھکانے کہاں ہیں، ان کے سپورٹر کون ہیں۔ میں نے اس کے بارے میں ڈی ایس پی اقبال صاحب سے بھی بات کی تھی کہ یہ ایک منظم گروہ ہے، اور کہیں بھی کسی بھی وقت ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ تو بہت سے وارداتیں ہیں، اگر میں ان کو بیان کروں تو شاید ختم نہیں ہوگا، لیکن ہمارے ساتھ جو ہوا ہے یہ اس کی کڑی ہے۔ تو عابد خان میرے پاس آئے، اس کے ساتھ اس کا بھائی وحید خان بھی تھا، اور تقریباً 4:45 بجے تھے کہ آپ ہمارے پیچھے یہ باتیں کر رہے ہیں، میں ان لوگوں کا سپورٹ نہیں کرتا، اور میں نے اپنے حجرے سے ان بندوں کو منع کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اب بھی کل پرسوں بھی آپ کے حجرے میں تھے، اب بھی ہیں، اور یہ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے اس علاقے میں ہے۔ تو تقریباً 5:45 پہ میں اپنے گھر گیا، نماز پڑھنے کے بعد گھر میں بیٹھا تو باہر بچوں کی چیخیں سنائی دے رہے تھے۔ ہمارے ساتھ دینی مدرسہ ہے بچوں کی، مدرسۃ البنات، اور ہمارا اپنا حسن حیل جامع مسجد بھی ہے۔ اس مدرسے میں بھی بچوں کی چیخوں کی آوازیں آتی تھی، اور اس کے ساتھ فائرنگ شروع ہوئی۔ تو کچھ بچے جو ہمارے محلے کے تھے، ہماری گلی میں کھیل رہے تھے، وہ آئے اور رونے لگے کہ باہر عابد خان، وحید خان اور اس کے ساتھ تقریباً 30-32 افراد ہیں باسلحہ
آتشین اور وہ فائرنگ کر رہی ہیں. تو میں نے اپنے بندوں کو کہا کہ اس مدرسے کے بچوں کو بچانا ضروری ہے، کیونکہ یہ درندے لوگ ہیں، خدا نخواستہ اگر یہ مدرسے میں گھس آئے تو بہت جانی نقصان ہوگا بچوں کے. تو جو بچے اندر چیخ رہے تھے وہ مدرسے سے باہر نکلنا چاہتے تھے. تو جو بچے باہر نکلے گیٹ پہ آئے تو اس نے ان بچوں پر بھی فائرنگ کی، جس کے نشانات اب بھی مدرسے کے دیوار پر موجود ہے. تو پھر ہم نے اپنی ڈیفینس میں ان کا دفاع کیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ تھے تعداد میں، ہم 2-3 بندے تھے. تو ہم نے کہا کہ اب خدا نہ کرے کوئی جانی نقصان ہو. تو اس نے ہمارے ایک بندہ جو ہمارے گھر کے سامنے تھا اس کو مار دیا. پھر یہ فائرنگ تقریباً 1 گھنٹہ تک جاری رہا. تو کیس کو کراس ورژن کے لیے اس نے اپنے بندے کو مارا، اجمل ولد عظیم خان، جو اس کے ساتھ تقریباً 40 سال کا رہائش پذیر تھا، ڈرائیور تھا ان کے ساتھ، اس کو مار دیا. کیونکہ ان کا تو کوئی عطا پتہ نہیں، ان کا ماں باپ خاندان کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے. تو اس طرح انہوں نے یہ اقدام کیا. اور خدا کا بہت بہت شکر کہ مدرسے کے بچے، ہمارے گاؤں کے بچے، ہمارے اپنے خود ہی بچے اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا. اگر ہم نے یہ حکمت عملی اختیار نہیں کی تھی تو شاید بہت جانی نقصان ہوتا. تو جب فائرنگ شروع ہوئی تو میں نے تانا پڑانگ کو اطلاع دی، ٹیلی فون نمبر 6513-314 پہ، 091-6513-314 نمبر ہے. میں نے پولیس کو اطلاع دی کہ آئے ہمارے گھر پہ مدرسے پہ عابد خان اور عطاگی بمغا اس کے گروپ جو ہیں اس نے چڑھائی کی اور ہم پہ فائرنگ کر رہے ہیں. شاید وہ فائرنگ تانے والے نے بھی سنی ہوگی. تو وہ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد پہنچے. اگر پولیس نہ پہنچ جاتے تو شاید بہت زیادہ جانی نقصان ہوتا. لیکن میں خاص کر اشفاق SHO تانا پڑانگ اور ریاض خان SHO تانا سٹی، جو DSP اقبال خان کے ہدایت پر آئے تھے، میں اس کا بہت مشکور ہوں. سارے گاؤں والے بھی ان کے بہت مشکور ہیں، ان کی تعریف کر رہی ہیں کہ اگر پولیس والے وقت پر نہ پہنچ جاتے تو شاید بہت نقصان ہو جاتا. تو یہ اس محرکات کے پیچھے ان کے جو عزائم تھے وہ یہ تھے کہ یہ بطہور وغیرہ اس علاقے سے نکل جائے تو پھر ہمارا دندہ ختم ہو جاتا ہے. اب بھی وہ لڑکے ان کے حجرے میں کل شام 4 بجے یہ لڑکے عطاگی اور اجمل عابد خان کے حجرے کے ایک گیٹ کے سامنے کھڑا تھا اور نماز عصر کے بعد بھی لوگوں نے دیکھا ہے. تو پتہ نہیں کہ یہ کیوں اتنے آزاد گھوم پھر رہے ہیں، ان کے اوپر مقدمات بھی ہے، پولیس کو وانٹڈ بھی ہے. اور عابد خان کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا سپورٹ نہیں کرتا، اس کے باوجود یہ اس کے حجرے میں رہائش پذیر ہے. اس کا ابھی اس نے مورچے وغیرہ جو بنائے ہیں اس میں بیٹھے رکھتے ہیں، ان کو بٹھائے ہیں ان لوگوں نے. تو میرا یہ مقصد ہے اس پریس کانفرنس کا کہ ایک سیاسی ورکر جو PTI کا ممبر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور نامی گرامی بھی ہے، تو یہ ان بطہوروں اور یہ جرائم پیشہ عناصر لوگوں کا مکمل سپورٹ کرتا ہے. پہلی بھی کرتا تھا، اب بھی کر رہے ہیں. اور ان کو میں انتظامیہ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں پر نظر رکھیں. اور PTI کے جو صوبائی ممبران ہیں میں ان کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ ایسے افراد جو پارٹی کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں اور ان جرائم پیشہ افراد کی پشت بنائی کر رہے ہیں، ان کو آپ پارٹی سے نکالیں، کیونکہ یہ PTI کی پارٹی کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. اور یہ اس کے علاوہ جو ہمارے قوم حسن حیل کا مشران ہے، اس واقعہ کے بعد جو ہماری گاؤں مسجد مدرسہ اور گھروں پر چڑھائی کی تھی، اس پر ہمارے حسن حیل کے مشران نے بہت تشویش اور مذمت کیا ان کی. تو ہم نے 18 ستمبر پہ اپنے حجرے میں ایک میٹنگ، گرینڈ میٹنگ بلائی ہے، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر آج کے بعد اس قسم کے لوگ، اس قسم کی کارروائی
ہمارے گاؤں یا کسی بھی فرد کے ساتھ ہوا تو ہم قوم حسن خیل اکٹھے ہو کر اس پر لشکر کشی کریں گے. ان بدتہوروں اور منشیات فروشوں کے اور ان کی سہولت کاروں کے، ان کے سپورٹر کے ٹھکانے مکمل طور پر مسمار کریں گے، بلڈوز کریں گے. یہ ہمارا قوم کا متفقہ فیصلہ ہے. اگر اس کے علاوہ اگر کسی حسن خیل کے بچے کو، کسی فرد کو کوئی نقصان پہنچایا تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے، یہ لوگ ان کے ذمہ دار ہوں گے، اور اس کے خلاف منظم طریقے سے ہم کارروائی کریں گے. میں پولیس والوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سارے قوم کا کوآپریشن پولیس والوں کے ساتھ ہے. ساری قوم آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، پہلے بھی کیا تھا، اب بھی کریں گے. لیکن پولیس کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان لوگوں پر خیال رکھیں، کیونکہ پولیس اور عوام ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، اور پولیس عوام کے تعاون کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اس طرح عوام پولیس کے تعاون کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. تاکہ چرسدہ سے یہ جرائم پیشہ گروہ، یہ بتہور گروہ، ان کے سپورٹر، ان کے پشپناہی کرنے والے، ان کا خاتمہ کرنا چاہیے. یہ امید رکھتا ہوں کہ ان کے خلاف بھرپور طریقے سے نمٹیں گے، ان کے خلاف کارروائی کریں گے. میں اپنے مشران کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہمارے ساتھ اس مشکل کی گھڑی میں کھڑے ہو گئے.